صرف منہ کی وجہ سے کتنی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو دل پر اثر کرتی ہیں. اس لیے حدیث میں فرمایا گیا تیز چلنا اور دوڑنا جس کی وجہ سے سانس پھولتی ہے, سانس تیز آتے جاتے رہنے کی وجہ سے کئی منہ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. اور آپ ریسرچ کر لیجئے, صرف منہ کی وجہ سے جتنی بیماریاں آتی ہیں اس پر لاکھوں روپے کروڑوں روپے ایک انسان کو خرچ کرنا پڑتا ہے. جو بیماریاں اس کی وجہ سے آتی ہیں, کیوں؟ چلنے پھرنے کے عادی نہیں ہیں, تیز چلنے کے عادی نہیں ہیں, جم نہیں ہے, ورک آؤٹ نہیں ہے, کراٹے نہیں ہے, لاٹھی چلانا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اگر کوئی بھی آواز آ جائے گی فلاں جگہ پہ موب لنچنگ ہو رہی ہے, فلاں نوجوان کو مارے جا رہے ہیں, بزدل بن کر مر جائیں گے لیکن ڈیفنس نہیں کر سکیں گے. کیوں نہیں کر سکیں گے؟ جس کا جسم فٹنس نہیں ہوتا ہے اس کے اندر سے بھی وہ داعیہ نہیں ہوتا ہے. انسان کا یہ نیچر ہے, جب وہ ورزش کرتا ہے چاہے وہ کسی کو مارے یا کسی کو لڑے یا نہ لڑے, اندر سے اتنی طاقت رہتی ہے کوئی بھی آیا تو دیکھ لیں گے. فٹنس رہنے سے یہ پاور ہوتا ہے. اور اگر انسان جم نہیں کرتا, ورک آؤٹ نہیں کرتا, ورزش نہیں کرتا, اندر سے چاہے باپ دادا کے لحاظ سے وہ ٹیپو سلطان کے خاندان کا بھی کیوں نہ ہو, لیکن بزدل اندر سے بنا رہتا ہے کہ مارے گا تو کیا ہوگا, زور سے آواز نکالے گا تو کیا ہوگا, یہ خوف بنا رہتا ہے. اللہ سے Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم عزیزوں, بزرگوں اور دوستوں, قرآن مجید کے آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر عرض کرنا ہے وہ ہے ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ اور اللہ کی بہت بڑی نعمت جسے ہم لوگ بہت غفلت کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اسلام میں ایک مسلمان کو فٹنس رہنے, صحت مند رہنے اور بیماریوں سے بچے رہنے کی کتنی اہمیت ہے. قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. منافقوں کے بارے میں ذکر ہے کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں کوئی انہیں دلچسپی نہیں رہتی. صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سستی اور کاہلی کے ساتھ ایک بوجھ سمجھ کر نماز ادا کر رہے ہیں. ان کے قیام سے, رکوع سجدے سے ایسا لگتا ہے نماز میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. سست اور کاہل انسان جیسے بے توجہی سے کوئی کام کرتا ہے ویسے نماز میں ان کی سستی ظاہر ہوتی ہے. اس آیت میں اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے منافقوں کے عمل کی طرف کہ ان کے اندر نماز میں دلچسپی نہیں ہوتی جس کا اظہار سستی سے کیا جاتا ہے. اب وہ سستی نماز کا وقت ہو جانے میں, نماز پڑھنے میں دیری کر رہے ہیں, نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو گئی, مسجد آنے میں دیری کر رہے ہیں, جماعت میں شامل ہو گئے لیکن نماز کے قیام, رکوع سجدے میں کوئی دلچسپی نہیں, خشوع خضوع نہیں, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس نہیں, ایسی بے توجہی سے کھڑے ہوئے ہیں.
کسی بھی طرح کی بے توجہی اور دلچسپی ختم ہو جانا، بے توجہی ہونا اور دلچسپی ختم ہو جانا یہ منافقوں کی علامت ہے، فاسق اور فاجر گنہگار لوگوں کی علامت ہے۔ اللہ کے دین کا سب سے بڑا حکم نماز ہے، انہیں نماز سے ہی دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن اس آیت سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ فاسق اور فاجر اور منافق لوگوں کا نفاق اور فسق و فجور نیک اعمال میں سستی اور کاہلی سے ظاہر ہوتا ہے، اور سستی اور کاہلی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، چھینک آئے تو الحمدللہ کہو، یعنی اللہ کی تعریف کرو۔ چھینک چستی کی علامت ہے، اور جمائی آئے تو لا حول ولا قوہ پڑھو، کیونکہ جمائی آنا یہ سستی کی علامت ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو پوری زندگی کبھی جمائی نہیں آئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ نیند سے اٹھنے کے بعد نہ نیند کا تقاضا ہو، نہ کبھی نماز میں کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو پوری زندگی جمائی نہیں آئی۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی جب نماز کے لیے کھڑے اور جیسے ہی نماز کے لیے کھڑتے ہیں سب سے پہلے منہ کھل جاتا ہے، جمائی آنا شروع ہو جاتی ہے، تو شیطان سے پناہ مانگے اور یہ دھیان میں لا لے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پوری زندگی جمائی نہیں آئی اور میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہی جمائی لے رہا ہوں۔ تو سستی اور کاہلی کا ظاہر ہونا یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہوا، سست رہنے والا انسان، پڑے رہنے والا انسان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تمہاری طاقت کے بقدر جو تم تیاری کر سکتے ہو وہ تیاری تم کرو، جو طاقت تم جمع کر سکتے ہو دشمن سے لڑنے کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنی پراپرٹی کی حفاظت کے لیے جو اسباب کے درجے میں انسان کے لیے ہونا ضروری ہے۔ اگر کہیں کیس کے ذریعے سے مسئلہ حل ہوتا ہو تو کیس کون سے ایکٹ کے تحت آتا ہے اور کون سا کیس بک ہوتا ہے اور کون سا کیس بک کرنا چاہیے وہ بھی ایک مسلمان کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ اپنے سامان اور اپنے جان کی حفاظت کے لیے کبھی ہاتھا پائی کی نوبت آ جاتی ہو تو اتنی طاقت ہو کہ ہاتھا پائی سے اپنی جان بچا سکے، اپنا مال بچا سکے، اپنی بیوی بچوں کو بچا سکے، یہ ہر مسلمان کے لیے ہونا ضروری ہے۔ اور اگر کبھی گاڑی کے ذریعے سے، تیر تلوار کے ذریعے سے، گولی بندوق کے ذریعے سے آدمی اپنی جان کی حفاظت کرتا ہو، ملک کی حفاظت کرتا ہو، مذہب کی حفاظت کرتا ہو، یہ بھی ضرورت کے درجے میں ہوتی ہیں، تو انسان کے لیے قانون کے دائرے میں رہ کر وہ بھی سیکھنا اور اس پر بھی عبور حاصل کرنا ضروری ہے۔ جس زمانے میں جیسی جنگ ہوگی اس جنگ کے اسباب اور اس جنگ کی تیاری ہر مسلمان پہ ضروری ہے۔ نبی کے زمانے میں گھوڑوں پر، اونٹوں پر، تلواروں سے، نیزے بھالوں سے جنگ ہوتی تھی، وہ اس زمانے کی تیاری۔ اس زمانے میں بم سے، بندوق سے اور کسی اور چیز سے ہوتی ہے تو اس زمانے کی تیاری۔ اور اس زمانے میں علمی چیلنجز کے ذریعے سے، سائنس کے ذریعے سے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے انسان جیتتا اور ہارتا ہے۔ کوئی ملک ترقی پر ہے تو کس وجہ سے ہے؟ سائنس کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ تو مسلمانوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی آگے رہنا اس وقت کی جنگ ہے۔ اس وقت اس پر عبور حاصل کرنا، ماہر بننا مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ ہر زمانے میں جیسے چیلنجز ہوں گے ان چیلنجز کو اپیل کرنا اور انہیں قبول کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مسلمان بہتر ہے، بہت بہتر ہے کمزور مسلمان کے مقابلے میں۔ اور یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6716۔ اس حدیث کی تشریح میں محدثین نے جہاں یہ بات لکھی ہے قوی اور طاقتور سے مراد
نماز کی طاقت، روزے کی طاقت، زکوٰۃ دینے کی طاقت، حج کرنے کی طاقت، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی طاقت، عبادات پر جمنے کی طاقت، یہ عبادات کی طاقت مراد ہے. اور عبادات کی طاقت انسان کی روح مضبوط ہونے سے آتی ہے. وہیں پر علماء نے یہ بھی لکھا ہے ایک مسلمان کی روح مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا جسم بھی مضبوط ہونا ضروری ہے، کیونکہ اسلام کے ارکان میں سے کوئی رکن ایسا نہیں ہے کہ جس میں انسان جسمانی کمزوری اور جسمانی بیماریوں کے ساتھ وہ اسلام کا رکن اور حکم پورا کر سکتا ہو. کوئی رکن ایسا نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھنا ہی ہے، آدمی کا جسم فالج ہو گیا ہے، جسم میں خارش ہو گئی ہے، ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے ہیں، پھوڑے پھنسیاں ہو گئے ہیں، وائبریشن آ گیا ہے، چلنا مشکل ہے، گھٹنوں میں سر میں درد شروع ہو گیا ہے. آپ بتائیے وہ بندہ خشوع خضوع کے ساتھ مسجد آ کر بڑے اہتمام سے نماز ادا کر سکتا ہے؟ ایمانی جذبہ تو بہت ہے لیکن جسم ساتھ نہیں دے گا تو نماز جیسی ہونا ہے ویسی نہیں ہوگی، روزہ جیسا ہونا ہے ویسا نہیں ہوگا. اس لیے اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا طاقتور مسلمان کمزور مسلمان کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بہت پسندیدہ اور بہت بہتر ہے. طاقتور مسلمان کیسے بنے گا؟ آدمی فٹنس کیسے رہے گا؟ رات دیر تک جاگنے، صبح دیر تک سوتے رہنے، ہوٹل بازی کرتے رہنے، سڑک چھاپ بن کر نالے ندیاں ناپتے رہنے اور فاسٹ فوڈ کھانے کے ذریعے سے گٹکا، گانجا، سگریٹ، بیڑی، شراب، ان سب لت اور گندی عادتوں کے ذریعے سے انسان فٹنس رہ سکتا ہے، مضبوط جسم والا رہ سکتا ہے؟ طاقتور مومن ہونے کے لیے طاقت آنے کے اسباب اختیار کرنا بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کمزور ہو جانے سے اور سست پڑ جانے سے. اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں جیسے شیطان کی پناہ مانگی ہے، شیطان سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی، کفر سے پناہ مانگی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہر موقع پر شیطان سے پناہ مانگ رہے ہیں. ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام کمزور پڑ جانے سے اور سست پڑ جانے سے پناہ مانگی ہے. یعنی اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک کتنی بڑی بیماری اور کتنا بڑا عیب ہے انسان کا سست پڑ جانا. اگر مرغی کا بچہ بھی جیسے دوسرے بچوں کے ساتھ اتھل پتھل کرنا ہے نہیں کرے اور جہاں بیٹھے بیٹھے وہیں مڑک جائے تو مرغی پالنے والے کو بھی ہیبت ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کب مر جائے گا. بکری کا بچہ بھی جیسے ایکٹیو رہنا ہے ویسے نہیں رہے تو بکریاں چرانے والے کو ہیبت ہو جاتی ہے. ایسے ہی مسلمان نوجوان بھی اگر جیسے ایکٹیو رہنا ہے ویسے نہیں رہے گا تو ساری امت مسلمہ کو ہیبت کرنی چاہیے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور جو لوگ ان گندی چیزوں کے کھانے کی عادت میں پڑ جاتے ہیں وہ بظاہر چند دن دکھنے میں اچھے دکھتے ہیں لیکن اندر سے وہ بزدل بن جاتے ہیں، اندر سے وہ کم ہمت بن جاتے ہیں، کسی کام کے اور کسی لائق کے نہیں رہتے ہیں. اور بعض کتابوں میں لکھا ہے احکام القرآن، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 115 پر لکھا ہے ربح القلوب ساعتاً، دل بھی انسان کا تھک جاتا ہے کام کرتے کرتے، اس لیے دل کو بھی کبھی کبھار راحت پہنچایا کرو. دل کو راحت پہنچانا کھیل کود کے ذریعے سے، جائز ہنسی مذاق کے ذریعے سے، ورزش کے ذریعے سے، ورک آؤٹ کے ذریعے سے انسان کے دل اور دماغ کو راحت ملتی ہے. اور ایک جگہ لکھا ہے القلب ممل کما تمل الابدان، دل انسان کا جسم جیسے کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے، ہاتھ پیر میں درد شروع ہو جاتا ہے، ویسے انسان کا دل اور دماغ بھی کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے. اس لیے فَاطْلُبُوا بِهَا طَرَائِقَ الْحِكْمَةِ، دل کو بھی اور جسم کو بھی راحت پہنچانے کے لیے، اسے فٹنس رکھنے کے لیے ایسے راستے تلاش کرو جس سے تمہارا جسم بھی صحت مند رہے، تمہاری روح بھی صحت مند رہے.
دل و دماغ بھی صحت مند رہے۔ اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام معتدل مذہب ہے، بالکل تنگ نظر بھی نہیں ہے، بالکل ایسا کھلا حیوانوں کو چھوڑ دینے والا، حیوانوں کی طرح چھوڑ دینے والا مذہب بھی نہیں ہے۔ جیسے شتر بے مہار، ایسا اونٹ جسے لگام نہیں دیا گیا، ایسا گھوڑا جسے لگام نہیں دیا گیا، ایسے جانور اور بیل جو سڑکوں پہ چلتے پھرتے رہتے ہیں، جس کی دکان میں چاہے منہ مار لیں، جہاں سے چاہے کھا لیں، ایسا اسلام نے انسان کو آزاد بھی نہیں رکھا اور نہ گلے میں رسی ڈال کر باندھ کے رکھا ہے کہ کچھ نہیں کرنا۔ اسلام میں نفسانیت بھی نہیں ہے کہ من مانی سے جیو، اسلام میں رہبانیت بھی نہیں ہے کہ جنگلوں میں جا کر بیوی بچے کاروبار مزے کے کھانے پینے پہننے سب چھوڑ کر جنگلی بن جاؤ اور رہبانیت اختیار کر کے پتے کھا کے پانی پی کے اللہ اللہ کرتے ہوئے مر جاؤ۔ اسلام اس کی بھی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اسلام میں نہ نفسانیت ہے نہ رہبانیت ہے، بلکہ اسلام میں ربانیت ہے۔ ربانیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جیسے چاہتے ہیں ویسے جیو، نہ اپنی مرضی سے جینا ہے آزادی کے ساتھ، نہ اپنی مرضی سے جینا ہے تنگی کے ساتھ، اللہ جیسے فرماتے ہیں ویسے جیو۔ اور یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمارے اسلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، بزرگان دین، یہ سب جہاں ہمارے لیے تقوی میں، تعلق مع اللہ میں، عبادت میں، نماز روزے زکوٰۃ تلاوت میں، ان کے نیک اعمال میں ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ شمار ہوتے ہیں، ویسے ہی ہمارے اسلاف فٹنس رہنے میں، طاقتور بن کر رہنے میں، مضبوط پہلوان بن کر رہنے میں بھی ہمارے اکابر ہمارے لیے نمونہ رہتے ہیں۔ ہمارے اکابر ہمارے لیے نمونہ ہیں، جہاں ان کی تہجد ہے وہاں ان کا گھوڑ دوڑ کے میدان میں فرسٹ آنا بھی ہے، جہاں ان کے رات کے نفلیں ہیں، رات کی تلاوت ہے، وہیں ان کا دن میں تیراکی کرنا، نشانہ بازی کرنا، بندوق گولی چلانا، یہ سب ان کی زندگی میں ہے۔ ہم لوگوں نے شریعت کو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سائڈ سے دیکھا ہے، بس اللہ کے نبی کے روزے زکوٰۃ قیام، نبی کا تہجد، نبی کی فلاں عبادت، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی فٹنس کیسے تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے طاقتور اور مضبوط کیسے تھے، وہ ہم نے دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اسلام پسند نہیں کرتا کہ کسی مسلمان کا پیٹ اس کی سینے سے آگے آئے۔ اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی مسلمان کا پیٹ اس کے سینے سے آگے آئے، یا تو پیٹ اور سینہ برابر رہے یا سینہ اس کا پیٹ سے آگے رہے، یعنی ایسا مضبوط بن کر رہنا، ڈپس مارنا ہو، جم کرنا ہو، ڈمبلز اٹھانا ہو، ورک آؤٹ کرنا ہو، بہرحال اپنے آپ کو مضبوط بنا کے رکھنا، پہلوانی کرنا ہو یا تعلیم میں جا کر میدان میں کچھ بھی سیکھنا کرنا ہو، یہ سب اسلام پسند کرتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات، جہاں شادی ہونے کے بعد عورت پریگننسی ہوتی ہے اور حاملہ ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ سماج میں مرد پریگننسی دکھتے ہیں، ان کے پیٹ زیادہ نکلے ہوئے دکھتے ہیں، اور پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ لڑکی عورتوں کی تو ڈیلیوری ہو جائے گی 9 مہینوں میں، لیکن مردوں کی کبھی ڈیلیوری نہیں ہوگی جب تک کہ جنازہ نہیں اٹھے گا۔ پیٹ اپنی حد سے باہر نکل رہا ہے، اسے فٹنس رکھنے کی توفیق تک بھی نہیں ہے۔ 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ میں اپنے آپ کو نہیں دے سکتا ورک آؤٹ کرنے کے لیے، 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ میں ورزش نہیں کر سکتا، جم اٹینڈ نہیں کر سکتا، کراٹے نہیں کر سکتا، میں کسی پارک میں جا کر صبح 10-15 راؤنڈ لگا کر نہیں آ سکتا، 5-6 کلومیٹر بنا رکے کہ میں بھاگ نہیں سکتا۔ بلکہ آج کے زمانے میں تو مسلمان کا چلنا اگر وہ واچ کے ذریعے سے یا اپنی فون کے ذریعے سے جانچ لے آج کتنے اسٹیپس وہ چلا ہے، تو اس کا فون بولے گا۔ حاملہ عورت تو زیادہ اسٹیپ چلے گی، ڈیلیوری کے موقع پر ڈاکٹر بولنے کے بعد کہ 2-4 گھنٹے کے بعد ڈیلیوری سے یہاں تک چلاتے رہو تو وہ زیادہ چلے گی، لیکن عام مسلمان زیادہ چلنے تیار نہیں۔ یہاں سے لے کے گھر پہ جاؤ گاڑی سے، وہاں سے دکان جاؤ گاڑی سے، دکان سے گھر آؤ گاڑی سے، گھر سے مسجد آؤ گاڑی سے، اور کہیں سیڑھیاں بھی ہوں لفٹ بھی ہوں
انتظار کرتے رہیں گے، لفٹ سے ہی جائیں گے، سیڑھیوں سے جانا گوارا نہیں ہوگا۔ بلکہ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں لفٹ سے جانا مالداری کی علامت ہے، سیڑھیوں سے جانا تو غریب لوگوں کا کام ہے۔ ایسے ہولے پن کے ساتھ بھی لفٹ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں کہ لفٹ سے جائے تو ہم فخر والے ہوں گے، ہماری عزت اور اسٹیٹس رہے گا، اور سیڑھیوں سے جائیں گے تو بیچارے غریب لوگ ہیں، اس واسطے سیڑھیوں سے جا رہے ہیں۔ یہ سوچ کر بھی بعض لوگ بلا وجہ کے لفٹ کے پاس کھڑے رہتے ہیں کہ مجھے اس نیت سے لفٹ میں جانا ہے، اور بڑے پوز مارتے ہوئے کھڑتے ہیں لفٹ میں، کو گیا کہ باپ کی لفٹ ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے ہاسپٹل میں آیا ہے اور ہوٹل میں آیا ہے، ایک وقت کے کھانے کے لیے آئے، لیکن ایسی پوزنگ رہتی ہے گویا کہ اپنے باپ دادا کی ہوٹل ہے، نواب خاندان کا ہے۔ اور جبکہ شریعت صحت کس میں رکھی ہے، صحت مندی کس میں اللہ نے اور شریعت نے رکھی ہے۔ اور یاد رکھو علماء نے اور حکماء نے کہا ہے العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان۔ علم دو طرح کا ہے، ایک ہے دین اور شریعت کا علم، قرآن حدیث کا علم، دوسرا ہے باڈی کا علم، انسان کو اپنے باڈی کے بارے میں نالج ہونا کہ کون دماغ کا کتنا استعمال ہونا، آنکھ کا کتنا استعمال ہونا، کتنی روشنی میں پڑھنا، کتنی روشنی میں نہیں پڑھنا، ایئر فون سے کتنا والیوم کتنا بڑھا کے سننا، کتنا کم سننا، یہ سب چیزیں انسان کو اپنے جسم کے بارے میں معلوم ہونا یہ اس کا فریضہ ہے۔ میں اپنے جسم کو کیسے یوز کروں گا تو کتنا فائدہ مند ہوگا اور کتنا نقصان دے گا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے، تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 392 میں لکھا ہے، ہارون رشید کے زمانے میں ایک مرتبہ ہارون رشید کا عیسائی ڈاکٹر حضرت علی بن حسن بن واقد رحمت اللہ علیہ سے پوچھنے لگا، میں ڈاکٹر ہوں، میڈیکل فیلڈ کے بارے میں بہت جانتا ہوں، تمہارے قرآن کے بارے میں پڑھتا ہوں تو مجھے کہیں بھی قرآن میں میڈیکل کے بارے میں کچھ بھی نہیں ملتا کہ انسان کیسے فٹنس رہنا چاہیے، قرآن میں کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا قرآن مجید قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور ہو نہیں سکتا کہ اس میں انسان کے فٹنس کے بارے میں لکھا ہوا نہ ہو۔ اور پھر آیت پڑھ کے سنائی، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف مت کرو، ضرورت سے زیادہ نہیں کھانا، ضرورت سے کم نہیں کھانا، ضرورت سے زیادہ نہیں پینا، ضرورت سے کم نہیں پینا۔ یہ کھانے پینے کا جو اصول اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، تو جب یہ آیت پڑھ کے سنایا تو وہ عیسائی ڈاکٹر کہنے لگا خدا کی قسم تمہارے قرآن نے تو میڈیکل کے بارے میں کوئی بات چھوڑی نہیں ہے، یہ اصول ہی اتنا اہم ہے کہ آدمی کھانے پینے کے بارے میں اگر انسان بن جائے گا تو کئی بیماریوں سے بچ جائے گا، اس کے بارے میں وہ انسان بن جائے گا تو کئی بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ اور افسوس یہ ہے، مجھے تو آج کھانے کے بارے میں نہیں بولنا ہے، وہ ٹاپک الگ ہے، کسی دن بولیں گے کیا کھانا کیا نہیں کھانا ہے، لیکن برائے نام بول دیتا ہوں، دنیا میں جتنے جانور ہیں ہر جانور کی غذا متعین ہے، بھینس فلاں گھاس کھائے گی، شیر فلاں گوشت کھائے گا، بلی دودھ پیے گی، سانپ فلاں کرے گا، ہر ایک کی غذا متعین ہے، لیکن افسوس ایک انسان ہی ایسا ہے جس کی کوئی غذا متعین نہیں ہے۔ ہندوستان میں کھانے کی غذائیں الگ، امریکہ میں الگ، عرب میں الگ، یورپ میں الگ، اور بلکہ انسان اس تجسس میں رہتا ہے کیا کیا نئی چیزیں مارکیٹ میں آتی ہیں وہ بھی کھانا، کیا کھانا وہ بھی کھانا، کیا نہیں کھانا وہ بھی کھانا ہے، کیا پینا وہ بھی پینا، کیا نہیں پینا وہ بھی پینا ہے، یہاں تک کہ کھاتے کھاتے دسترخوان پہ ہی ڈکاروں پہ ڈکار آ جائے اور کوئی کھانے کا مینو میں سے کوئی حصہ چھوٹ جائے تو مہمان بھی، دوست بھی، پڑوسی بھی کہیں گے وہ ناراض ہو جائے گا بیچارہ، وہ کھا لیجئے، یہ ناراض ہو جائے گا بیچارہ، یہ کھا لیجئے، کھاتے کھاتے پیٹ پاکستان چلا گیا ہے پھر بھی نہیں چھوڑے گا کھانا۔ کھانے کے سلسلے میں جتنی بے ضابطگی ہمارے پاس ہے، کب کھانا، بھوک لگنے پہ کھانا، کیا فاسٹ فوڈ کا تو آج کا جوان اتنا عادی بن چکا جیسا پیدا ہونے والے بچے کے لیے ماں کا دودھ ضروری ہے، ویسا آج کے جوان کو فاسٹ فوڈ کی ضرورت ہے، کول ڈرنکس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر وہ جی نہیں سکتا ایسا معلوم ہوتا ہے، جبکہ سب سے زیادہ تکلیف دینے والی اور بیماریاں پیدا کرنے والی غذا یہ بازاری غذا فاسٹ فوڈ ہوتی ہے، ڈبہ بند چیزیں،
جو کمپنی سے پیک ہو کر آتی ہیں وہ چیزیں انسان کے لیے فائدہ مند ہو ہی نہیں سکتی ہیں، وہ چیزیں انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ اور شریعت میں اس بات کا لحاظ رکھتے ہوئے کہا گیا انسان کی جسم اور اس کی روح کی مثال ایک کمپیوٹر سسٹم کی طرح ہے۔ کمپیوٹر میں دو چیزیں ہوتے ہیں، ایک ہارڈ ویئر ایک سافٹ ویئر۔ سافٹ ویئر اندر آپ اوپن کرنے کے بعد آپ کو مختلف ایپس کی شکل میں ملتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو کمپیوٹر کی باڈی ہے اس کے اندر کی وائرنگ ہے یہ سب اس کا ہارڈ ویئر ہے۔ انسان کا جسم، ہاتھ پیر چمڑا ہڈی بوٹی یہ سب ہارڈ ویئر ہے۔ انسان کی روح یہ سافٹ ویئر ہے۔ اگر کمپیوٹر سسٹم میں ہارڈ ویئر کام نہیں کرے گا، کوئی وائر کٹ جائے تو آپ کو سافٹ ویئر بھی اندر کام نہیں کرے گا، اور اگر سافٹ ویئر اندر کچھ بھی کام نہ کرتا ہو، ادھر وائرنگ چاہے جتنی بھی آپ لگا لیں، کمپیوٹر اوپن کرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کچھ نہیں چلے گا، نہ کوئی آپ کمپوز کر سکتے ہیں، نہ ٹائپ کر سکتے ہیں، نہ کچھ میسج کر سکتے ہیں۔ جس طرح کمپیوٹر چلنے کے لیے اس کا سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر دونوں صحیح ہونا ضروری ہے، انسان کے زندگی چلنے کے لیے بھی اس کے جسم اور اس کے پارٹس بھی صحیح ہونا ضروری ہے، اور اس کی روح بھی پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ جسم کی صفائی، جسم کی پاکی اور مضبوطی کے لیے اور روح کی مضبوطی کے لیے، دونوں کے لیے اللہ نے نظام بنائے ہیں۔ روح کی پاکیزگی اور اس کی مضبوطی اور طاقت کے لیے اولیاء اللہ کے قدموں اور ان کی جوتیوں میں پڑھ کر، خانقاہوں میں جا کر، بزرگان دین کی خدمت میں رہ کر اپنے دل کی صفائی کرنا، یہ روح کی پاکیزگی ہے اور روح کو مضبوط بنانا ہے۔ روح جب طاقتور بنے گی تو انسان کو گناہ سے روکے گی اور نیکیوں پر لائے گی، اور ایسے ہی جسم کی طاقتوری اور مضبوطی کے لیے کھیل کے میدان ہیں، جم ہے، کراٹے کا میدان ہے اور اسپورٹس ہیں، یہ سب انسان کے جسم کی مضبوطی کے لیے ہے۔ ایک مسلمان کو اللہ والوں کی خدمت میں خانقاہوں میں جا کر روح کو طاقت پہنچانا اور پاور لانا بھی ضروری ہے، اور کھیل کے میدانوں میں، اسپورٹس میں اور جم میں اور کراٹے میں حصہ لے کر، فٹ بال میں، والی بال میں، مختلف گیمز میں حصہ لے کر اپنے جسم کو مضبوط بنانا بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اور قانونی لحاظ سے بھی دیکھا جائے، کسی اسکول کی اوپننگ کے لیے، مدرسے کی اوپننگ کے لیے، کالج کے لیے سرکاری طور پر بھی ضابطہ رہتا ہے کہ اتنے کمرے رہنا، اتنے واش روم رہنا اور اتنا پلے گراؤنڈ رہنا ہے، تب جا کے آپ کو اسکول کا پرمیشن ملے گا۔ لیکن افسوس کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنی نسل کی تعلیم دینے کے لیے بھاری بھاری اسکول، ایک ایک برانچ، دوسری بلڈنگ، تیسری بلڈنگ، چوتھی بلڈنگ، باپ دادا کی جاگیر کی طرح فیزز میں، اس میں لوٹ لوٹ کر بلڈنگوں پہ بلڈنگیں بنتے جائیں گے، لیکن ایک پلے گراؤنڈ اپنی نسل کے لیے نہیں بنائیں گے، ایک پلے گراؤنڈ نہیں بنائیں گے۔ جتنے مسلمانوں کے اسکول ہیں، الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اصول اور قانون کی رعایت کرتے ہوں۔ اس سے کیا جائے گا؟ اپنی نسل کو، اپنے باپ دادا کو، اپنی اولاد کو، سب کے لیے پراپرٹیاں چھوڑ کے مرنا ہے، اس واسطے بلڈنگوں پہ بلڈنگیں بناؤ، لیکن جو یہ نسل پڑھنے کے لیے آ رہی ہے، ان کے فٹنس کے لیے، ان کی صحت کے لیے کوئی اسپورٹس نہیں ہوگا، کوئی پلے گراؤنڈ نہیں ہوگا۔ رشوت دے کر لکھوا لیں گے کہ ہمارے پاس پلے گراؤنڈ ہے، بول کے لکھوا دو وہاں پر۔ ہر سال رشوت دینے کے لیے تیار ہیں، اور اسکول کے پرمیشن کے لیے، رینیول کرانے کے لیے رشوت پر رشوت کھلانے تیار ہیں، لیکن نسل کے لیے کوئی پلے گراؤنڈ اور ان کے ورزش اور ورک آؤٹ کے لیے کوئی سسٹم، نظام بنانے کے لیے تیار نہیں۔ پہلے زمانے میں، ہمارے اپنے بچپنے میں، بچوں میں اتنا کھیلنے کی عادت تھی، باپ کو، ماں کو، بچہ اب تک گھر نہیں آیا بول کے گھر سے باہر نکل کے گلیوں میں، میدانوں میں ڈھونڈ کے کان پکڑ کے اب تک کھیل رہا، چل بول کے گھر میں لانا پڑتا تھا۔ اور آج یہ ماحول ہے کہ لات مارے تو بھی بچہ گھر سے باہر نہیں جا رہا کھیلنے کے لیے، لات مارے تو بھی گھر سے باہر جانے تیار نہیں۔ کیوں؟ ہر باپ، ہر ماں اتنے پاگل بن گئے ہیں، ہر ایک کے لیے موبائل، ٹیب، لیپ ٹاپ ہاتھ میں دے کے بٹھا دیں گے، وہ پب جی کھیلے گا، وہ بلو ویل کھیلے گا، وہ فلاں گیم کھیلے گا، وہ فائرنگ کھیلے گا، یہ سب کھیلوں میں ہی لگے رہیں گے، انڈورز گیم رہیں گے لیکن آؤٹ ڈور گیمز نہیں رہیں گے۔ گھر کے باہر کھیلنے کی ترغیب تو ختم ہی ہو گئی ہے۔ کبھی باپ جو اپنی اولاد کو پالتا ہے
اس کے پالنے کی ذمہ داریوں میں سے یہ بھی ہے کہ بچے کی جسمانی صحت کا بھی خیال رکھنا اور اس کے لیے ٹائم نکال کے فلاں اسپورٹس گراؤنڈ میں فلاں اسپورٹس میں اسے حصہ دلانا، یہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کے بغیر بچہ چوزے کی طرح رہے گا، کمزور رہے گا، کھانا نہیں کھائے گا، دودھ نہیں پیے گا، پھر اس کے بعد بولیں گے کچھ کھاتا ہی نہیں ہے، کچھ پیتا ہی نہیں ہے، کچھ فلاں ہی نہیں ہے۔ ارے کھانے کے بعد باڈی اسے ہضم کرنے کے لیے، وہ اسٹیمنا آنے کے لیے اتنا ورک آؤٹ ہوا تو پھر باڈی اسے لے گی۔ کھا کھا کے اندر چربی چڑھتی رہے گی، اندر کولیسٹرول بڑھتا رہے گا، شوگر بڑھتا رہے گا، جتنا اس کے میں وٹامنس ہونا چاہیے اس سے زیادہ آتے رہیں گے تو آدمی سست نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پہلے کسان کھیت میں کام کرنے والا کیسی محنت کرتا تھا، کتنے کلو 100 کلو کے تھیلے اٹھا لیتے تھے، کھیت کھلیان میں جا کر، مڑائی میں جا کر ہل چلانا، بیل کے ذریعے سے ناگروانا، یہ سب کام کر لیتے تھے، اور پھر جھاڑ کے سائے میں بیٹھ کر سنٹی اور چٹنی اور فلاں کھا کر بھی اتنے طاقتور رہتے تھے۔ آج کا شہر کا رہنے والا مالدار بھی اے سی میں رہ کر اتنا طاقتور نہیں رہتا تھا۔ اسی وجہ سے آج ہمارے زمانے میں بھی جو پرانے زمانے کے لوگ ہیں، گاؤں دیہات کے ہیں، کھیت کھلیان میں کام کیے ہوئے ہیں، آج کے جوان سے بھی وہ یہ عمر والے بوڑھے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ 30-35 سال کا جوان آج شوگر کا مریض ہے، اور ادھر کھیت میں کام کرنے والا کسان 60-70 سال کے بعد بھی مزے سے جیتا ہے اور کوئی بیماری اور کوئی دوائی نہیں ہے۔ 40 سال پہنچتے پہنچتے آج کے شہر میں رہنے والے کو کھانا کم، گولیاں زیادہ لینا پڑتا ہے، کھانے سے پہلے بھی کھانے کے بعد بھی انسولین لینا پڑتا ہے، سوچ سوچ کے کھانا پڑتا ہے کہ یہ کھایا تو کیا ہوگا، وہ کھایا تو کیا ہوگا، اور کسان کو جو تو سب ہضم کر جائے گا۔ کس وجہ سے؟ اس کی صحت کی وجہ سے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، زندگی بہت لمبی ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جتنی زندگی ہے اللہ نے دی ہے وہ صحت مند ہونا ضروری ہے۔ لمبی زندگی جینا ضروری نہیں ہے، لیکن جتنی زندگی ملی ہے وہ صحت مندی کے ساتھ گزرنا ضروری ہے۔ آپ کو ایک مقولہ بہت مشہور سنا ہے آپ نے، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ مقولہ حضرت ٹیپو سلطان نے کیوں کہا، شیر کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ آپ میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ سائنس جانتے ہیں، شیر کی منیمم عمر کتنے سال کی ہوتی ہے؟ سائنس اٹھا کر پڑھ لیجئے، 10 سے 15 سال جنگل کے شیر کی عمر ہوتی ہے، 10 سے 15 سال۔ اور جس شیر کو زو میں پالتے ہیں اس کی عمر 5 سال زیادہ ہوتی ہے، 20 سال۔ لیکن 10 سے 15 سال کی عمر والا شیر پورے جنگل میں تہلکہ مچا دیتا ہے، پورے جانوروں پہ بھاری ہو جاتا ہے، اپنی شجاعت، اپنے پاور کی وجہ سے۔ ہزاروں بیل، ہزاروں ہاتھی، ہزاروں ہرن سب اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ عمر چھوٹی ہے لیکن صحت مند والی عمر ہے، اس واسطے 1 گھنٹے میں 120 کے اسپیڈ پہ بھاگتا ہے شیر۔ 120 کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے 1 گھنٹے میں شیر۔ یعنی آپ کے بازو سے شیر کی اگر رفتار تیزی کے ساتھ ہو تو آپ کے بازو، آپ کھڑے ہیں، آپ کے بازو سے کوئی گاڑی 110 اور 120 کی اسپیڈ پہ جائے، کیسا آپ کا دل دھڑکتا ہے؟ شیر کی رفتار بھی ویسے تیز ہوتی ہے۔ اور آپ یہاں سے گھر تک جا کے دکھاؤ، 5 منٹ بیٹھنا پڑے گا، ہانپنی آ جائے گی، سانس پھول جائے گا، اس کے بعد جب تک پانی نہیں پئیں گے سلام کا جواب بھی نہیں دیں گے آپ۔ یہ حال آج کے مسلمان کا ہے۔ زندگی جتنی ملی ہے صحت کے ساتھ ہونا ضروری ہے، اور فٹنس رہنا اللہ کی صرف نعمت ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کی پوری نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا بنیادی ذریعہ اور سبب ہے۔ اگر ہم فٹنس ہیں، صحت مند ہیں، یہ خود ایک نعمت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی دنیا کی نعمتیں ہیں سب سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اگر فٹنس نہیں ہے، جسمانی صحت نہیں ہے، یہ خود ایک نعمت ختم ہو جانا ہی نہیں ہے بلکہ کئی نعمتوں سے محرومی کا سبب ہے۔ کروڑ پتی ہیں آپ، لیکن شوگر آ گیا، بی پی آ گیا، ہارٹ آ گیا، کولیسٹرول بڑھ گیا، اب کیا ہوگا؟ جچی تلی روٹی دیکھ دیکھ کر، نمکین نہیں، میٹھا زیادہ نہیں، فروٹ زیادہ نہیں، فلاں زیادہ نہیں، سب نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ ایک فٹنس کی نعمت ختم ہو گئی، ایک جسمانی صحت کی نعمت ختم ہو گئی۔
اسی واسطے اللہ کے نبی نے فرمایا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، بہت سے لوگوں کو فٹنس رہنے کی قدر معلوم نہیں ہے، جب وہ ختم ہو جاتی ہے، بیماریاں گھیر لیتی ہیں، تب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ فٹنس رہنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور قانون کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے، جو قوم فٹنس رہتی ہے، طاقتور اور مضبوط رہتی ہے، حکومت کو بھی اس کے حق میں فیصلے کرنا پڑتا ہے، حکومت بھی اس سے مرعوب ہوتی ہے۔ فلاں قوم سے ہمارے پاس بم ہتھیار فلاں ہونے کے بعد بھی فلاں سے ہم نہیں جیت سک رہے ہیں، فلاں سے جنگ میں ہم سامنے نہیں کھڑے ہو سک رہے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ پڑھتے اور جانتے ہیں تو اشارہ کافی ہے، فلاں چھوٹی قوم ہے، فلاں ملک چھوٹا ہے، لیکن پھر بھی پاور میں ہونے کے بعد بھی اس سے آنکھ ملانے کی طاقت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمت والے لوگ ہیں، 1 سے 2 مرتبہ پچھاڑ دیے ہیں، اب ہمت نہیں ہوتی، امریکہ سے بھی لڑ کے جیتے ہیں، فلاں سے بھی لڑ کے جیتے ہیں، فلاں سے بھی لڑ کے جیتے ہیں، اب ان کے سامنے خوف کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارا ملک کا اتنا حصہ چائنا ہڑپ رہا ہو، کچھ نہیں کر لے سکتے آپ، فلاں ملک ڈرا رہا اور آنکھیں دکھا رہا ہو، کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے نزدیک وہ طاقت اور پاور ہے جو ہونا چاہیے۔ آپ کا حق اگر کوئی لے مارے، لے ڈوبے، آپ اس سے اصول کرنے کے لیے پہلے اس کی جسم دیکھتے ہیں، میں اصول کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں، بولا تو میرا مال میرے کو ملتا یا ایگسٹرا 2-4 اور پڑھتے میرے کو، عافیت خاموش چلے جانے میں ہے یا عافیت پوچھنے میں ہے۔ آدمی کی جسمانی صحت کا اثر سامنے والے پہ پڑتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب قوم نے یہ کہا تھا کہ ہم جنگ کرنے تیار ہیں دشمنوں سے، آپ کسی کمانڈر کو ہمارے لیے لائیے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت کو لایا تھا، اور جب سامنے پیش کیا، جسمانی لحاظ سے بھی بستتن فی العلم والجسم، قوم نے یہ کہا ایک نئے آدمی کو آپ لا لیے ہیں، ایک نئے آدمی کو آپ لائے ہیں جس کے اندر ہم نہ کوئی قوم ہے، نہ خاندان ہے، نہ مالداری ہے، نہ فلاں ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جالوت کے بارے میں کہا تھا اللہ نے اس کو علم بھی دیا ہے اور اللہ نے اس کو جسمانی لحاظ سے طاقتور بھی دیا ہے، بنایا ہے۔ تو حضرت داؤد نے قرآن میں جہاں دلیل کے طور پہ پیش کیا تھا جسمانی پہلوانی کو، حضرت داؤد نے دلیل کے طور پہ پیش کیا تھا کہ جو جسمانی لحاظ سے پہلوان ہوتا ہے اور علم کے لحاظ سے بھی وہ بڑا پہنچا ہوا ہوتا ہے، وہ قوم کا رہبر، قائد، کمانڈر بننے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ اور ہمارے ماحول میں یہ حال ہے کہ ہم میں کھیل کود، اسپورٹس، ورزش کرنا، ورک آؤٹ، دوڑ لگانا، ریسنگ کرنا، اس سب میں یا تو افراط ہے، حد سے آگے نکل گئے، یا تو حد کو چھونے بھی تیار نہیں ہیں۔ بہت سے مدرسے والے بھی، اسکول والے بھی اور گھر کے افراد بھی کھیل کود کے سلسلے میں، کھیل کود بچے کے لیے ہی ضروری نہیں ہے، 60 سال کے بڑے آدمی کے لیے بھی ورک آؤٹ ضروری ہے۔ یہ بچوں کے کام ہیں، یہ بچوں کے کام ہیں، بچوں کے طریقے سے۔ بڑوں کا بھی یہ کام ہے لیکن بڑوں کے طریقے سے، ہر ایک کے ورک آؤٹ کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ 40-50 سال ہو گئے یا شادی ہو کے 4-5 سال ہو گئے، اب یہ جوان بھی بوڑھا لگے گا، دسترخوان بچھائے گا نہیں، پلیٹ خود دھوئے گا نہیں، بستر خود بچھائے گا نہیں، جہاں بیٹھا ہے گینگدو کے بیل کی طرح بیٹھا رہے گا، بیوی سب کچھ خدمت کرے گی، خود اٹھ کر پانی نہیں لے سکتا ہے، خود اٹھ کر بستر نہیں بچھا سکتا ہے، خود اٹھ کر اپنا کپڑا، اپنا جوڑا استری نہیں کر سکتا ہے۔ جب انسان باہر کے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ورزش کے لیے ٹائم نہیں نکالتا ہے، اپنا کام تو خود کر لینے میں بھی تو بہت صحت رہتی ہے۔ ورنہ دیکھو صحابہ، نبی علیہ السلام، تابعین، بلکہ اس زمانے کے فرعون، حامان، قارون کو جو صحت ملی تھی، آج کے متقی پرہیزگار مسلمان کو بھی وہ صحت نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے فرعون کی جو فٹنس تھی، آج کے متقی انسان کی بھی وہ فٹنس نہیں ہے۔ کیا وجہ؟ اپنی فٹنس کی طرف توجہ دینے تیار، پوری دنیا کو ٹائم دینے تیار، یوٹیوب کو، گوگل کو، انٹرنیٹ کو ٹائم دینے تیار ہے، اپنے آپ کو ٹائم دینے تیار نہیں ہے کہ مجھے فٹنس رہنا ہے۔ اور پھر تماشائی الو بنے رہتے ہیں، جو باڈی بنا کر، جم کر کے، 6 پیکس بنا کر جو
यूट्यूब में, फिल्मों में, फला में आएंगे, बस देख लिया सीटी बजाना शुरू करेंगे, वाह वाह करना शुरू करेंगे, फैंस बन जाएंगे। क्यों? उसका फिटनेस देखकर। उसके फोटो लगाएंगे, अपनी स्क्रीन पे उसका फोटो लगाएंगे, तमाशाई बनने तैयार हैं, लेकिन उसके जैसा फिटनेस खुद का बनाने के लिए तैयार नहीं है। आज कौन सा मुसलमान है सर में दर्द, कमर में दर्द, आधे सर का दर्द, दाढ़ का दर्द, दांत का दर्द, घुटनों में दर्द, कौन से दर्द से कौन सा इंसान खाली नहीं है बताइए? औरत तो सिर्फ एक मर्तबा डिलीवरी के टाइम पे दर्द होता है, बाकी मर्दों में तो सब लोग ऐसे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें दर्द होता ही रहता है। जिस्म का कोई हिस्सा बचा नहीं है जहां पर दर्द ना हो, यह हाल रहता। अगर कोई मौलाना, मौलवी साहब भी अगर कहीं किसी पार्क में, किसी जिम में भागते दौड़ते हुए, डंबल उठाते हुए दिख जाएं, अरे मौलाना ऐसा कर रहे, मौलवी साहब ऐसा कर रहे हैं, ऐसा लगता है गोया कि मौलाना शराब पी रहे हैं या कोई नाउज़ बिल्लाह कोई बदकारी कर रहे हो, ऐसा लगता है। जबकि फिटनेस रहना उलमा की भी जिम्मेदारी है, आवाम की भी जिम्मेदारी है। और फिर जब बोलते हैं इतना जुल्म हो रहा है हमारे मुल्क में, ऐसा मारा जा रहा है, हमारी बच्चियों के साथ ऐसा किया जा रहा है, क्या इस मौके पर हम सब्र करें? सब्र नहीं करेंगे तो क्या कर लोगे? सब्र नहीं करोगे तो क्या कर लोगे? ताकत ही नहीं है तुम्हारे अंदर कुछ करने की तो क्या कर लोगे? सुबह 10 बजे हमारी सुबह होती है, 11 बजे मुंह धोते हैं, गनीमत है 11 बजे तो भी धोते हैं, शेर की तरह वो भी जिंदगी भर धोए जैसा खामोश नहीं रहते। 11 बजे सुबह होती, 12 बजे दुकान खोलने निकलते हैं, और उधर पार्कों में जाकर देखो दूसरे मजहब के बच्चे नहीं, जवान नहीं, बूढ़े लोग भी, औरतें भी 1-1 घंटा वर्कआउट करते हुए, दौड़ लगाते हुए, सुबह की सख्त सर्दी में पसीने में शराबवर होकर वो अपने घर वापस लौटते हैं। और यहां फजर की नमाज की भी मुसलमान को तौफीक नहीं होती है। शरीयत में इस्लाम ने वर्जिश और सेहतमंद रखने का इतना एहतमाम किया है। बताइए यहूदियों में, ईसाइयों में, गैर मुस्लिमों में, किसी भी मजहब में सुबह सुबह तहज्जुद पढ़ने की फजीलत कौन से मजहब में है? बताइए। सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, तहज्जुद के लिए उठना अल्लाह ने फर्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज जो बनाया है वो तहज्जुद की नमाज बनाया है। जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो और उठकर अल्लाह के सामने 12 मरतबा झुकना उठना। 12 रकात में कितने सजदे होते हैं, कितना रुकू होता है, वो खुद एक तरह की वर्जिश है। अल्लाह ने तहज्जुद को इबादत भी बनाया, तहज्जुद को बंदे की सेहत का राज भी बनाया। लेकिन कितने मुसलमान हैं जो तहज्जुद पढ़ते हैं? तहज्जुद तो दूर, फजर तक की भी तौफीक नसीब नहीं होती है मुसलमानों को। और वहां फजर के आयन वक्त में दूसरे मजहब के लोग पार्कों में दिखते हैं, शर्म से डूब मरना चाहिए। अल्लाह ने मस्जिद में बुलाकर सेहत का राज मुसलमानों के लिए दिया। एक मुसलमान मस्जिद में आने तैयार नहीं और दूसरे मजहब के लोग पार्कों में भी दिखते हैं। हम अल्लाह के घर में भी आने तैयार नहीं हैं, वो जिम में दिखते हैं, वो मैदानों में दिखते हैं। मैदान में जाना अफजल इबादत है या मस्जिद में आना अफजल इबादत है? मस्जिद में आना अफजल इबादत है। तो यहां मुसलमान नहीं दिखता है तो क्या खाक मुसलमान मैदान में दिखेगा? नमाज इस्लाम का अहम रुकन है, लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या तालीम दी? घर से वजू बनाकर पैदल चल के आओगे, हर कदम पर एक नेकी लिखी जाएगी, एक गुनाह माफ होगा। लेकिन पैदल नहीं चल के आएंगे। पैदल चल के आने के लिए 5 मिनट पहले घर से निकलना पड़ता है। नहीं, हमारे पास तो टाइम नहीं है, बहुत बिजी हैं। हर इंसान के पास भारी से भारी घड़ी और वॉच है, लेकिन उसके टाइम में बरकत नहीं है। वो अपने अलावा बल्कि अपने को भी वो टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। भारी घड़ी पहन लेने से वक्त में बरकत नहीं आएगी, उसके सही इस्तेमाल से वक्त में बरकत आती है। नमाज में खड़े होने को अल्लाह ने फर्ज करार दिया है। क्यों? बैठ के भी पढ़ सकते थे, लेट के भी पढ़ सकते थे, घर बैठे पढ़ सकते थे। मस्जिद आकर पढ़ो, खड़े होकर पढ़ो। 1 रकात में 1 रुकू, 2 सजदे, और फिर 5 टाइम नमाज रखी है। कहीं 2 रकात, कहीं 4 रकात, कहीं 3 रकात, फिर इधर सुन्नत उधर नफिल। इस तरह करके एक इंसान रोजाना 70 सजदे कर सकता है, रोजाना 70 सजदे कर सकता है। और कभी साइंस पढ़ लो कि नमाज का साइंस क्या है। नमाज पढ़ने से सजदे में जाता है तो आंखों की रोशनी कितनी तेज होगी, दिमाग की रगें कितनी तेज होती है, सांस में कितना पावर आता है। ये नमाज का कितना साइंस है, पढ़ के दिखाओ। नमाज में अल्लाह ने सेहत रखी है। रोजे में कैंसर के तमाम पीएचडी किए हुए डॉक्टरों का फैसला है, कैंसर का इलाज जितना रोजे से होता है किसी और से नहीं होता है।
حج میں اللہ نے کتنا صحت رکھی ہے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 چکر لگانا، یہاں سے وہاں تک آدھا کلومیٹر سے زیادہ ہوتا ہے، 7 بار آپ گھومیں گے، گھومنے کے بعد پھر واپس جانے کے لیے واپس پھر آنا پڑتا ہے، ایک مرتبہ سعی کرنے میں 4 کلومیٹر آدمی کو چلنا پڑتا ہے، طواف کرنے کے لیے کعبۃ اللہ کا ایک چکر کافی نہیں ہے، 7 چکر لگاؤ گے تو ایک طواف ہوگا۔ پھر حج کا موسم آ جائے، مینا جاؤ، مزدلفہ جاؤ، عرفہ جاؤ، اور پیدل چل کے جانے کی فضیلت بیان کی، یہ خود بتاتا ہے کہ حج میں اللہ نے کتنی صحت رکھی ہے۔ کوئی بھی عبادت ایسی نہیں جس میں اللہ نے صحت کا اہتمام نہ کیا ہو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام خود اپنی زندگی کا نمونہ پیش فرماتے ہوئے، اللہ کے نبی کتنا فٹنس تھے، گھوڑ دوڑ کے میدان میں ہو، تیراکی میں ہو، تیر چلانے میں ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک روایت میں فرماتے ہیں، نشانہ بازی، تیر چلانا، بندوق کے ذریعے سے کسی اور سے نیزہ بھالا پھینک کر نشانے پر مارنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الرمی القوت الا ان الرمی القوت، سنو، نشانہ بازی سیکھنا، اپنے ہاتھ میں طاقت اور مضبوطی لانا، یہ طاقتور مسلمان کی علامت ہے۔ صحابہ سے فرماتے ہیں نشانہ بازی سیکھو، میں بھی تمہارے ساتھ میں ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ آدمی کے ہاتھ میں وہ طاقت ہونا، دور تک پتھر پھینک سکے، دور تک نشانہ بازی کر سکے، یہ مسلمان کے لیے ایک سنت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا سنت والا عمل ہے۔ لیکن ہم کیا کریں گے؟ گلیوں میں گوٹیاں کھیلیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، نیزہ بازی نہیں کریں گے، گوٹیاں کھیلنے تیار ہوں گے، یہ نشانے آئیں گے آوارہ لوگوں کو، لیکن ہاتھ کا پاور اور طاقت نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ سفر سے واپس آ رہے ہیں، سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک انصاری نوجوان صحابی صحابہ کو للکارتے ہوئے کہنے لگے، ہے تم میں سے کوئی مجھے ہرانے والا دوڑ لگانے میں؟ صحابہ کہنے لگے خاموش رہو، تم بچے ہو، جوان صحابہ، بوڑھے صحابہ ہیں، کسی کی عزت نہیں کرتے، ایسے بے ادبی سے بات کرتے ہو۔ تو وہ جوان انصاری صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی کے علاوہ میں کسی کا احترام نہیں کرتا، اگر طاقت ہے تو آؤ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، دوڑ ریزنگ میں پورے صحابہ میں فرسٹ آنے والے صحابی سرکار کے پاس آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی اجازت ہو تو میں اس جوان سے ریزنگ کرنے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے دوڑ لگاؤ۔ وہاں سے لے کر مدینہ منورہ تک دونوں تیزی سے دوڑ لگاتے رہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ وہ صحابی اس نوجوان سے پہلے مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلا کر انہیں شاباشی دی کہ تم نے ریزنگ اور دوڑ لگانے میں جو آگے بڑھ گئے، اس پر اللہ کے نبی نے شاباشی دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساڑو ہوتے ہیں، اور ساڑو ہونے کے لیے بھی کیا عمر ہونی پڑتی ہے؟ نبی کا ساڑو ہونے کے لیے 50-55 سال کی عمر ہے۔ حضرت عمر کی 50-55 سال کی عمر ہے۔ ایک غزوے سے آتے ہوئے حضرت عمر کہنے لگے 50-55 سال کی عمر میں حضرت زبیر ابن العوام سے کہنے لگے دونوں دوڑ لگائیں، کون جیتتا ہے دیکھیں گے۔ دونوں دوڑ لگائے، پہلی مرتبہ حضرت زبیر جیت گئے، اور جیت جانے کے بعد کیا جملہ ان کی زبان سے نکلا؟ فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم آج میں جیت گیا ہوں۔ یہ کس پر جیتنے پہ خوشی ہو رہی ہے؟ دشمن کو مار کے جیتنے پر، اللہ کے راستے میں شہید ہو جانے پر۔ جو جملہ صحابہ بولا کرتے تھے شہید ہوتے وقت ان کی زبانوں پہ رہتا تھا اللہ کعبے کے رب کی قسم میں اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، میں جیت گیا۔ جو جملہ ان کی زبانوں پر شہادت کے لیے ہوتا تھا وہ جملہ ان کا گھوڑ دوڑ کے اور ریزنگ کے میدان میں جیتنے پر بھی وہی جملہ ہوتا تھا۔ دوسری مرتبہ دوڑ لگائی تو حضرت عمر جیت گئے، تو حضرت عمر نے بھی وہی جملہ دہرایا کعبے کے رب کی قسم اس بار میں جیت گیا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر تک اپنی والدہ کے ساتھ رہے۔ جب کبھی مدینہ آئے، پہلی مرتبہ جب مکہ سے مدینہ آئے، طبقات ابن سعد کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 72 میں لکھا ہے، طبقات ابن سعد میں پہلی مرتبہ جب اللہ کے نبی مدینہ آئے تو وہاں قبیلہ بنو نجار کا ایک تالاب تھا، اس تالاب میں اللہ کے نبی نے تیرنا سیکھا۔ اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے آس پاس کوئی بڑا تالاب، کوئی بڑا نہر، جو لوگ گئے ہیں انہیں جدہ آنا پڑتا ہے کوئی تالاب نہر دیکھنے کے لیے، کوئی
बड़ा पानी का कोई मौका देखना हो, मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में आसपास कहीं भी कोई नहर, कोई तालाब नहीं है। उसके बावजूद भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सहाबा को तरगीब देते थे, तैराकी सीखो, पानी में तैरना और पानी में रेसिंग लगाना सीखो। और एक रिवायत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बीवी से दिल लगी करने में, घोड़े की सवारी करके घोड़ रेसिंग करने में और फिर तैराकी करने में इंसान थोड़ा बहुत अल्लाह से गाफिल हो जाता है, लेकिन फिर भी ये गफलत गवारा है, ये गफलत गवारा है। लेकिन ये सीखना चाहिए, इसमें रेसिंग लगाना चाहिए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा गज़वे से वापस आ रहे थे, एक तालाब सामने आ गया, सहाबा वापस आ रहे हैं जंग से, सामने तालाब दिखा तो जैसे छोटे बच्चों को मजाक खेलता है, भाई चलो कंकर मारें, तैराकी करें, फलां करें। हज़रत इब्न अब्बास बच्चे हैं, हज़रत उमर बड़े हैं। हज़रत इब्न अब्बास कहने लगे उमर रज़ी अल्लाह तआला से, दोनों गोता लगाएं। बच्चा है वो बच्चे के हिसाब से बोल रहे, तो हज़रत उमर बड़े हैं, हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं दोनों गोता लगाएं। तो हज़रत उमर फरमाते हैं चलो गोता लगाएं, देखते हैं किसकी सांस लंबी है, किसकी सांस लंबी है, यानी पानी में अंदर जाने के बाद कौन बाहर देर से निकलेगा। ये गेम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा उस ज़माने में करते थे। और आज कितने शहरों में, गांव देहात के लोग कुएं में तैरना सीख लेते हैं, तालाब में सीख लेते हैं, नदी में सीख लेते हैं। शहर के लोगों को कितने स्विमिंग पूल बने हुए हैं, लेकिन अफसोस दूसरे मजहब के लोग वहां दिखेंगे और हम लोग होटलबाजी करते रहेंगे, स्विमिंग करने कभी नहीं जाएंगे, शर्माएंगे, पैजामा उतारते हुए, कपड़े उतारते हुए शर्म आएगी, क्या होगा, इज्जत जाएगी। है ही कहाँ इज्जत जाने के लिए, जो कुछ भी है वो इसी में है, जो कुछ भी है वो इसी में है कि इंसान मुसलमान फिटनेस बन के रहेगा, ज़ाहिरी तौर पर भी उसकी इज्जत इसमें है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पैदल चला करते थे ज़रूरत के मौके पर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के नबी इतना तेज़ तेज़ चलते थे, लगता नहीं था कि तेज़ चल रहे हैं, लेकिन पीछे चलने वाले सहाबा को दौड़ना पड़ता था नबी के साथ। और आज का मुसलमान मरियल बीमार की तरह चलता है, ऐसे ढीले ढाले चलता है, जैसे हामिला औरत को दो तरफ से पकड़ के ले जाते हैं, वैसा आहिस्ते चलते रहता है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा से ताइफ जब दावत देने के लिए ताइफ वालों के पास गए, पैदल, उस जमाने में पथरेली जमीन है, लेकिन 110 किलोमीटर का सफर उस जमाने में पैदल तशरीफ ले गए और पैदल तशरीफ लाए। कोई मामूली बात है? 50-55 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी के पास से, आप में से जो उम्रा या हज पर गए हैं, वहाँ मदीना मुनव्वरा से जो ज़ियारतों के लिए ले जाते हैं, तो मस्जिद कुबा ले जाने के बाद क्या कहते हैं, और वहाँ मस्जिद के दरवाजे पर भी हदीस लिखी हुई है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हर शनीचर के दिन मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा 5 किलोमीटर का फासला है, पैदल तशरीफ़ लाते थे, पैदल तशरीफ़। हर हफ्ते मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा पैदल आते और पैदल जाते थे। 10 किलोमीटर का सफ़र है, अल्लाह के नबी 60 साल की उम्र में पैदल जा रहे हैं, और आज 40 साल की उम्र वाले को भी पैदल चलना नहीं होगा। घोड़ दौड़ की रेसिंग हो, तैराकी हो, तीरंदाजी हो, स्विमिंग हो, और कुश्ती का भी मौका हो। रुकाना पहलवान, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी के पास आकर क्या कहा कि या रसूलल्लाह, अगर आप मुझे कुश्ती में हरा देंगे तो मैं आप पर ईमान ला लूँगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार अल्लाह के नबी ने पछाड़ दिया। वो मशहूर पहलवान जिससे लड़ने के लिए मक्के के ताकतवर भी डरते थे, और अल्लाह के नबी के पास आने के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ तहज्जुद में है, जिक्र में है, तिलावत में है, कुश्ती का जब मैदान आया तो कुश्ती के मैदान में भी पहलवान को भी पछाड़ देते हैं। क्या मालूम हुआ कि एक मुसलमान को इबादत में जहाँ आगे रहना चाहिए, वहाँ स्पोर्ट्स में भी मुसलमान को आगे रहना चाहिए। कितना कमज़ोर बदन रहता है आज के नौजवानों का, फुसफुसा बदन रहता है, कोई हाथों में ताकत नहीं, सेहत, जिस्मानी सेहत नहीं लगती है। मोटा हो जाना सेहतमंदी की अलामत नहीं है। हाथी भी मोटा होता है लेकिन शेर से डर के भागता है। मोटापा कोई सेहतमंदी की अलामत नहीं है। सेहतमंदी अलग ही चीज़ है, चाहे वो दुबला पतला हो, चाहे वो मोटा ताज़ा हो, सेहत अलग चीज़ का नाम है। सेहतमंदी के लिए आदमी को सुबह शाम वर्जिश करना, वर्कआउट करना, जहाँ गाने ना हो
ویسی جم بنا کر ویسی جم میں بیانات کے ذریعے سے، نظم کے ذریعے سے، اپنے شجاعت مندی والے ترانوں کے ذریعے سے اپنے فٹنس کو مضبوط بنانا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ورنہ پرسوں گجرات کا جو برج ٹوٹ کر گر گیا اور کئی انسان وہاں پر مر گئے پانی میں گرنے کی وجہ سے، بچانے کے لیے کون آگے آئے؟ تیراکی جو جانتے تھے وہ لوگ آگے بچائے، یا وہ لوگ جو پولیس بھی اس وقت نہیں پہنچی، جو تیراکی جاننے والے لوگ ہمت کے ذریعے سے آگے پہنچ کے جان بچائی ہیں۔ 100 لوگوں کی جان بچانے والے ان کا سبب اور ذریعہ بنے ہیں جو تیراکی جانتے تھے۔ اور آج کے مسلمان کو گھوڑ کی ریسنگ میں علماء نے لکھا ہے کہ گھوڑ کے ساتھ بائک چلانا ہو، کار چلانا ہو، کوئی اور فلائٹ اور ہیلی کاپٹر بھی چلانا ہو، جنگ کے لیے جو چیز، اپنی جان کی حفاظت کے لیے جو چیز بھی استعمال کرنا پڑتا وہ سب سیکھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ بہت سے لوگوں کو بائک چلانا نہیں آتا، اور چلانا آتا ہے تو پھر اوندھے سیدھے چلانا آتا، سامنے کون ہے، کس کو مارے گا، کس کو ٹھوکے گا، کچھ نہیں معلوم ہوگا، ایسے چلائیں گے۔ یا تو آتا ہی نہیں، یا تو آتا ہے تو بھی سیدھے قبرستان جانے تک آتا ہے۔ دونوں طریقے شرعاً درست نہیں ہیں۔ اس لیے فٹنس رہنے کے لیے ورزش کرنا، خواتین اپنے گھروں میں رہتے ہوئے ساس بن گئی، بہو ہو گئی، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ تھوڑے بہت کام خود کر لینا۔ عمر والے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے کام خود کر لینا، اس سے صحت رہتی ہے۔ ہر کام بہو یہ نہیں کرتی، بیٹا یہ نہیں کرتا، فلاں وہ نہیں کرتا، فلاں یہ نہیں کرتا، آپ جہاں بیٹھیں اس بیٹھنے کی وجہ سے ہزاروں بیماریاں آپ کو گھیری ہوئی ہیں۔ اور سائنس یہ کہتی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 4700 بیماریاں لے کے پیدا ہوتا ہے انسان۔ 4700 بیماریاں ہر پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں۔ اور صرف منہ کی وجہ سے کتنی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو دل پر اثر کرتی ہیں۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا تیز چلنا اور دوڑنا جس کی وجہ سے سانس پھولتی ہے، سانس تیز آتے جاتے رہنے کی وجہ سے کئی منہ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور آپ ریسرچ کر لیجئے، صرف منہ کی وجہ سے جتنی بیماریاں آتی ہیں اس پر لاکھوں روپے، کروڑوں روپے ایک انسان کو خرچ کرنا پڑتا ہے۔ جو بیماریاں اس کی وجہ سے آتی ہیں، کیوں؟ چلنے پھرنے کے عادی نہیں ہیں، تیز چلنے کے عادی نہیں ہیں، جم نہیں ہے، ورک آؤٹ نہیں ہے، کراٹے نہیں ہے، لاٹھی چلانا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی آواز آ جائے گی فلاں جگہ پہ موب لنچنگ ہو رہی ہے، فلاں نوجوان کو مارے جا رہے ہیں، بزدل بن کر مر جائیں گے لیکن ڈیفنس نہیں کر سکیں گے۔ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ جس کا جسم فٹنس نہیں ہوتا ہے اس کے اندر سے بھی وہ داعیہ نہیں ہوتا ہے۔ انسان کا یہ نیچر ہے، جب وہ ورزش کرتا ہے چاہے وہ کسی کو مارے یا کسی کو لڑے یا نہ لڑے، اندر سے اتنی طاقت رہتی ہے کوئی بھی آیا تو دیکھ لیں گے۔ فٹنس رہنے سے یہ پاور ہوتا ہے۔ اور اگر انسان جم نہیں کرتا، ورک آؤٹ نہیں کرتا، ورزش نہیں کرتا، اندر سے چاہے باپ دادا کے لحاظ سے وہ ٹیپو سلطان کے خاندان کا بھی کیوں نہ ہو، لیکن بزدل اندر سے بنا رہتا ہے کہ مارے گا تو کیا ہوگا، زور سے آواز نکالے گا تو کیا ہوگا، یہ خوف بنا رہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔